بھگوان رجنیش لکھتے ہیں اپنے آٹو بایوگرافی میں کیا ان کو استما تھا, ڈائبٹیز ملائٹس تھی. آپ سوچ سکتے ہیں خدا کو استما ہے, خدا کو ڈائبٹیز ملائٹس ہے. آیت میں خدا کا تصور کیا ہے؟ صاف طور پہ لکھا ہے کہ خدا ایک ہے اور اس خدا کا کوئی عکس نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, اور ایک خدا کی عبادت کرنا چاہیے. اور عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے, خدا کے پیغمبر ہے. اگر آپ کوئی مسلمان سے پوچھیں گے اسلام میں خدا کا تصور کیا ہے, تو سب سے بہترین جواب وہ دے سکتا ہے, وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر سکتا ہے. سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4. قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد, اللہ the absolute eternal, لم یلد ولم یولد, he begets not, nor is he begotten, ولم یکن لہ کفوا احد, اس کے جیسا کوئی بھی نہیں. یہ 4 لائن کا ڈیفینیشن ہے. قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد, اللہ جو بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد, نہ وہ جنا ہے نہ کسی کو جنتا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. یہ 4 لائن کا ڈیفینیشن جو سورہ اخلاص ہے, ہم کہتے ہیں یہ لٹمس ٹیسٹ ہے, تلسمہ ہے, ٹچسٹون. ٹچسٹون مطلب آپ اگر جاننا چاہتے ہیں کہ سونا کتنا کھرا ہے تو آپ ٹچسٹون کو لیتے ہیں اور سونے کو اس کے ساتھ رگڑتے ہیں. You rub it with it. اور پھر سونے کا کلر دیکھتے ہیں اور پھر آپ کہیں گے کہ یہ 24 کیرٹ سونا ہے یا 22 کیرٹ سونا ہے یا 18 کیرٹ سونا ہے, یا ہو سکتا ہے کہ سونا ہی نہیں ہے. یہ ہر چیز جو چمکتی ہے وہ سونا نہیں ہوتی. سورہ اخلاص خدا کو جاننے کا تلسمہ ہے, خدا کو جاننے کا ٹچسٹون ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے, کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ بھگوان رجنیش خدا ہے. ایک ہندو مجھ سے کہا سوال جواب کے ٹائم, ہم ہندو نہیں مانتے کہ بھگوان رجنیش خدا ہے. میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہندو مانتے کہ بھگوان رجنیش, میں نے کہا کئی انسان, کئی شخص مانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا ہے. اگر ہم بھگوان رجنیش کو سورہ اخلاص کے بنیاد پہ جانچیں گے, سب سے پہلا قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. کیا بھگوان رجنیش ایک ہے؟ ہم جانتے ہیں کئی انسان کہتے ہیں کہ میں بھگوان ہوں, خاص طور کے انڈیا میں جہاں سے میں آتا ہوں کئی انسان کہتے ہیں میں بھگوان ہوں. بھگوان رجنیش واحد نہیں ہے, لیکن بھگوان رجنیش کا بھکت نہیں ہے, وہ ایک ہے. اچھا دوسرے ٹیسٹ پہ جاتے ہیں. اللہ الصمد, اللہ جو بے نیاز ہے, اللہ the absolute eternal. کیا بھگوان رجنیش بے نیاز ہے؟ ہم جانتے ہیں ان کی آٹو بایوگرافی سے کہ بھگوان رجنیش لکھتے ہیں اپنے آٹو بایوگرافی میں کیا ان کو استما تھا, ڈائبٹیز ملائٹس تھی. آپ سوچ سکتے ہیں خدا کو استما ہے, خدا کو ڈائبٹیز ملائٹس ہے. تیسرا ٹیسٹ لم یلد ولم یولد, he begets not, nor is he begotten, نہ وہ کسی کو جنا ہے نہ کسی سے جنتا ہے. ہم جانتے ہیں بھگوان رجنیش کے والدین تھے, والد اور والدہ تھی, وہ بھوپال میں پیدا ہوئے اور وہ بڑے ہونے کے بعد ان کے والدین ان کے شاگرد بن جاتے. اور 1981 میں بھگوان رجنیش جاتے ہیں امریکہ USA, اور ایک شہر میں اوریگون, وہاں اپنا ایک سینٹر بناتے اور کہتے ہیں رجنیش پورم, اور ہزاروں لوگ کو بیوقوف بناتے. امریکن گورنمنٹ اسے گرفتار کرتی ہے اور جیل میں ڈالتی ہے. بھگوان رجنیش کہتے ہیں
کہ امریکن گورنمنٹ نے مجھے جیل میں سلو پوائزننگ دی، دھیرے دھیرے زہر دیا. آپ سوچ سکتے خدا کو کوئی زہر دے رہا ہے اور خدا کو زہر کا ایفیکٹ ہو رہا ہے. اور 1985 میں پھر سے بھگوان رجنیش، جب امریکن گورنمنٹ اس کو نکال دیتی ہے یو ایس اے سے، وہ آتے ہیں انڈیا میں، مہاراشٹر میں، اور پونا کے شہر میں اپنا سینٹر قائم کرتے اوشو کمیون. اور جب آپ وہاں جائیں گے ان کی سمادھی پہ لکھا ہوا ہے، سمادھی کی تختی پہ، اوشو never born, never died, but to visit the earth from the 11th of December 1931 to the 19th of January 1990. بھگوان رجنیش نہ کبھی پیدا ہوئے نہ کبھی مرے، لیکن وہ اس دھرتی پہ آئے گھومنے کے لیے. 11 دسمبر 1931 سے 19 جنوری 1990 تک کے وہ اس تختی پہ لکھنے بھول گئے کہ بھگوان رجنیش کو 22 ممالک کا ویزا نہیں ملا. 22 ممالک. آپ سوچ سکتے خدا دھرتی پہ آ رہے سیر کرنے کے لیے، اور خدا کو ضرورت ہے ویزا کی. اور آخری شرط وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جیسا کوئی نہیں. اتنا سخت شرط ہے کہ اگر آپ خدا کو کسی بھی اس دنیا میں، اس کائنات میں کسی کے چیز کی برابر کر سکے تو وہ خدا ہی نہیں ہے. اگر اس کائنات میں خدا کی کوئی مثال پیش کر سکے اس کائنات میں، اس دنیا میں، تو وہ خدا ہی نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اگر کوئی کہے گا کہ خدا 1000 گنا طاقتور ہے آرنولڈ شوارزنیگر سے. آپ نے نام سنا ہوگا آرنولڈ شوارزنیگر، جس کو ٹائٹل ملا تھا مسٹر ورلڈ، مسٹر یونیورس، دنیا میں سب سے طاقتور انسان یا کائنات میں سب سے طاقتور انسان. اگر کوئی کہتا ہے کہ خدا 1000 گنا آرنولڈ شوارزنیگر سے طاقتور ہے، اگر آپ اللہ کو کسی اس دنیا، اس کائنات میں کوئی بھی چیز سے کمپیئر کر سکے، برابری کر سکے، تو وہ خدا ہی نہیں. چاہے آرنولڈ شوارزنیگر ہو، چاہے دارا سنگھ ہو، چاہے کنگ کانگ ہو، چاہے 1000 گنا ہو، لاکھ گنا ہو یا کروڑ گنا ہو. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جیسا کوئی نہیں. یہ 4 شرائط ہے سورہ اخلاص میں. اگر کوئی بھی انسان جس چیز کی عبادت کرتا ہے، جس کو خدا مانتا ہے، وہ اگر اس 4 شرطوں کو اترتا ہے سورہ اخلاص کے، ہم مسلمان کو کوئی گلا شکوہ نہیں ماننے کے لیے کہ وہ خدا ہے. تو یہ سورہ اخلاص خدا کو جانچنے کا طلسمہ ہے، ٹچ سٹون ہے.